السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شعیب امام اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم سیریز کا ایک اور خصوصی انٹرویو۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے مسلسل کافی عرصے تک ریجیکشنز کا سامنا کیا، جس نے اپنے ملک میں بھی مشکل حالات دیکھے اور باہر جانے کا خواب دیکھا۔ وہ یو کے گئے، لیکن یو کے جانے کے باوجود انہیں کئی طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کئی طرح کی اور جابز کی، اور کافی عرصے تک اسی طرح کی اور جابز کرتے رہے۔ کئی دفعہ کئی جگہ پر اپلائی کیا مگر انہیں ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جتنا وہ اپنے ایک سال میں کماتے تھے اتنا وہ ایک دن میں کمانے لگے۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کامران حنیف صاحب سے، جو کہ سی ای او اور فاؤنڈر ہیں زینکس گروپ کے، جو کہ طلباء کو یو کے میں جانے سے پہلے تمام تر گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ کامران بھائی آپ کی تشریف آوری کا۔ کامران بھائی، اگر ہم کسی بھی عام اسٹوڈنٹ کی بات کریں، طالب علم کی بات کریں، تو وہ جب بھی کسی بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتا ہے تو وہ بڑے بڑے گول سیٹ کرتا ہے، بڑے بڑے آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے اور بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ وہاں جا کے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن آپ نے یہاں پہ بھی بڑے مشکل حالات دیکھے، اور جب آپ یو کے میں گئے وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کا پیریڈ آیا کہ آپ ایک اچھی جاب حاصل کر سکیں، تو وہاں پہ بھی ریسیشن پیریڈ کی وجہ سے آپ کو بے تحاشا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سر، کیسا لگتا ہے جب آپ کے خواب ٹوٹتے ہیں اور ایک بڑی اسٹرگل کے بعد بھی آپ کو آؤٹ پٹ نہ مل رہی ہو؟ آلدو اس کے بعد آپ کے حالات بدلے، چیزیں چینج ہوئیں، لیکن ایک بڑا عرصہ آپ نے مشکل حالات میں گزارا اور آپ کو کانسٹنٹلی ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ کیسے کوپ اپ کیا ان تمام تر حالات میں آپ نے؟ کہ شاید کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ اٹس اے ویری سوئسائڈل فیلنگ، مطلب ایک کبھی کبھی انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ خودکشی کر جاؤں کہ میں اتنا محنت کر کے اور اتنے پیسے خرچ کر کے بھی اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پا رہا۔ تو بڑی ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، میں دوسرا کام کر لوں، میں مطلب ایک لوور لیول کی جاب کرنا شروع کر دوں، اپنے جو عزم ہیں، گولز ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ تو اس طرح کے بڑے مسائل آتے ہیں، لیکن اگر آپ لگے رہیں اور اپنے پلانز کو، میتھڈز جو ہیں وہ چینج کرتے رہیں، اگر ایک میتھڈ کام نہیں کر رہا تو دوسرے میتھڈ سے اسی کام کو کرنے کی کوشش کریں، تو میرے خیال میں آپ کے سارے گولز اچیو ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں جب بھی جابیں اپلائی کرتا تھا، مطلب مجھے ڈیلی بیسس پہ 2-3 ریجیکشن آتے تھے، مہینے میں کوئی 70-80-90 ریجیکشن جو تھے وہ دیکھتا تھا میں تو۔ لیکن ریجیکشنز کی ای میل صرف مجھے آتی تھی تھینک یو فار اپلائنگ فار دا جاب، تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ریجیکشن ہے۔ تو اس سے ختم کر کے ایک نئی اسٹرگل میں شروع ہو جاتا تھا کہ سی وی کو دوبارہ موڈیفائی کرنا۔ بھی ڈیلی بیسس پہ 3-4 دفعہ میں اپنے سی وی کو موڈیفائی کرتا تھا اور نئی جاب اپلائی کرتا تھا۔ تو میرے خیال میں آپ کو اور ایک نیا طریقہ ڈھونڈتا تھا کہ جس سے میں نئی کمپنیز کو سرچ کر سکوں جو جاب پرووائڈ کر رہی ہیں، جہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ میں بہت بڑی کمپنیز کو ٹارگٹ کرتا کہ جن کے پاس بہت سارے وسائل ہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ تک پہنچ سکتے ہیں، بہت ساری ہزاروں کے تعداد میں ایسی چھوٹی کمپنیز ہیں جو کینڈیڈیٹ تک پہنچنے کے وسائل بہت کم ہیں جن کے پاس۔ تو آپ اگر انہیں سرچ کرنا شروع کر دیں خود سے اور وہاں پہ ڈائریکٹ سی وی سینڈ کریں، تو اس میں سے شاید 100 میں سے 1, 2, 3 یا 4 آپ کو جواب دے دیں گے۔ جب وہ جواب دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنی انہیں فالو اپ کرتے ہیں، کر کے تو پھر شاید آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ پہ سکسیس ہو جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے امپلائرز ہیں جنہیں بہت جلد کوئی امپلائی چاہیے کہ جو ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ اس دوران آپ کو کافی ساری اور جابس کرنی پڑی، کس طرح کی اور جابس تھیں؟ کس طرح گزر بسر کیا؟ کس طرح رینٹ پے کیا آپ نے؟ اس میں میں جب وہاں پہ گیا شروع میں 6 ماہ پہلے 6 ماہ جو تھے، پیسوں کی ضرورت تھی، روپے پاؤنڈ میں بہت کم ہو جاتے تھے، تو اس کے لیے پھر مجھے جو کرائے پے کرنے تھے، ٹرانسپورٹیشن کا پے کرنا تھا،
اپنی ٹیوشن فیس پے کرنی تھی جو ہزاروں پاؤنڈوں میں تھی. تو اس کے لیے میں نے پھر 2 جابیں کی, صبح 11 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک, اور اس جاب سے 30 منٹ واک کر کے میں گھر آتا تھا کہ مجھے وہاں سے پیسے بچیں, 2 3 4 پاؤنڈ جتنے بھی لگتے تھے وہ بچ سکیں. اور اس کے بعد میں اگلی جاب کے لیے 1 گھنٹہ آرام کر کے اگلی جاب کے لیے تیار ہو جاتا تھا, جو رات 10 بجے سٹارٹ ہوتی تھی. رات 10 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک وہ جاب کرتا تھا, اور پھر واک کر کے واپس آتا تھا. 10:30 بجے میں اگلی جاب کے لیے روانہ ہو جاتا تھا صبح. یعنی کہ 1 گھنٹہ شام کو اور 1.5 گھنٹہ صبح مجھے سونے کو ملتا تھا. اور یہ میری روٹین 7 دن ہوتی تھی. صحیح. ہفتے کے 7 دن میری یہی روٹین تھی, اور یہ لگ بھگ 6 ماہ تک میری یہ روٹین چلی. صحیح. یہ تقریباً کوئی ریسیشن پیریڈ جو ہے تقریباً کوئی 5 سال چلا, 2008 سے 2013 تک, جس طرح آپ نے بتایا. تو اس دوران اسٹوڈنٹس کے کیا حالات تھے, کس طرح کوپ کیا انہوں نے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ کافی لوگ مایوس ہو کے واپس بھی آ گئے. جی, بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جو جابیں اپلائی کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے یہ کہا کہ یار یہاں پہ کوئی جاب نہیں ہے, گریجویٹ کو کوئی جاب نہیں دیتا. بہت سارے ایکسکیوز بنائے. کچھ لوگوں نے سپر مارکیٹس میں اپنے کیریئر بنائے, کچھ لوگوں نے کوئی چھوٹی موٹی موبائل شاپس اوپن کر لیں, کچھ لوگوں نے ٹیکسی ڈرائیو کرنی شروع کر دی, کچھ لوگ سیکیورٹی کی جاب کرتے رہے. تو لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہا, کیونکہ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ کم کرتے ہیں لوگ, اور دوسرا ہمت ہار جاتے ہیں, حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ جب ایک بڑی سوئسائڈل فیلنگز آتی ہیں تو یہ بہت آسان ہے کہ لوگ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں اور آگے نہ بڑھیں. لیکن اگر آپ اسے آگے بڑھتے رہیں, میرے خیال میں فیلئر اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ گیو اپ کر دیتے ہیں. سکسیس نام ہی اس چیز کا ہے کہ اگر آپ ہمت نہیں چھوڑتے. اگر آپ ہمت چھوڑ دیتے ہیں تو یو آر اے فیلڈ پرسن. تو دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کوشش کرتے رہتے ہیں, ہمت نہیں ہارتے, اور انہیں ایک دن وہ کامیابی مل جاتی ہے. صحیح. سر, زینکس گروپ کے نام سے آپ کنسلٹنسی دے رہے ہیں بچوں کو, خاص طور پہ جو باہر جانا چاہتے ہیں, اور بڑے کامیاب ہیں اس چیز میں. کافی سارے لوگوں کو آپ نے بھیج بھی چکے ہیں وہاں پہ UK میں. تو عام طور پہ کیا مسائل ہوتے ہیں انٹرویو میں, آئلٹس کا بینڈ لینے میں, وہاں پہ جا کے جاب لینے میں, کیا بنیادی مسائل ہیں جن سے بچے گزرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا انٹرسٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارا لیٹر آن جو فیلئر کے چانسز جو ہیں اسے ہم کم کر سکیں, وہ ہمیں سٹارٹ سے اسے ٹیکل کرنا ہے. کہ ہم شروع میں یہ چیز دیکھیں کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں. آپ اس کے لیے آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اب اس چیز کے لیے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں زیادہ ہے, تو آپ 10 کیریئر رائٹ ڈاؤن کریں, اور ان 10 کیریئر میں سے آپ 5 دن ہر کیریئر میں ایکسپینڈ کریں. لیٹ سے کہ اگر آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بننے کا شوق ہے, آپ 5 دن ایک موٹیویشنل اسپیکر کے ساتھ اسپینڈ کریں. اگر آپ کو سافٹ ویئر بنانے کا شوق ہے, اسپینڈ 5 days with a person who writes سافٹ ویئر. اگر آپ کو ایک موبائل ایپ بنانے کا زیادہ شوق ہے, تو آپ 5 دن اس کے ساتھ لگائیں اور اسے سیکھیں اور کام کر کے دیکھیں. اگر آپ کو لائر بننے کا شوق ہے, 5 دن کسی ایک اچھے وکیل کے ساتھ اسپینڈ کریں. اگر آپ کو اکاؤنٹنٹ بننے کا شوق ہے تو 5 دن اکاؤنٹنٹ کے ساتھ اسپینڈ کریں. تو آپ کو اندازہ ہوگا, آپ کو 5 days اگر ہر ایک کے ساتھ آپ اسپینڈ کریں گے تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہوگا کہ میں شاید یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. اور جو کام آپ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا جو فردر سٹڈیز ہیں, کوالیفیکیشن ہے, اس کے اندر گین کریں, جو ڈگری کوالیفیکیشن ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کا جرنی. یہاں سے اسے سٹارٹ کریں, اور آپ وہ کورس سرچ کریں پوری دنیا میں جہاں پہ یہ کورس جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے سارے کورسز کی ڈیٹیل پڑھیں, کانٹینٹ دیکھیں کہ وہ کانٹینٹ کیا ہے,
اور کیا وہ آپ کو اپیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر آپ کو وہ اپیل کر رہے ہیں تو ان کا کرائٹیریا دیکھیں. اگر آپ نے یہاں سے ایف ایس سی کی ہے اور آپ بیچلرز ڈگری کے لیے کہیں جانا چاہ رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, انہیں گریڈز کتنے چاہیے, کیا انہیں آئلٹس چاہیے, ان کی ٹیوشن فیس کتنی ہے, اور وہ یونیورسٹی جس شہر میں ہے اس کی لیونگ کاسٹ کتنی ہے. میں کیونکہ یو کے میں رہتا ہوں اور میں یو کے کا سب سے بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں. جب میں نے اپنا سفر کا آغاز کیا پاکستان سے باہر جانے کا, تو میں نے یہ ساری ریسرچ ایسے کی, پوری چیزیں دیکھیں, اور مجھے شاید یو کے سب سے بیسٹ لگا کنٹری جو ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ گھر سے زیادہ نزدیک ہے. اگر آپ یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا, انگلش اسپیکنگ کنٹری, سب سے پہلے تو میری یہ پریفرنس تھی کہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہو. اگر آپ نان انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جاتے ہیں, ساری عمر ہم یہاں پہ انگلش میں پڑھتے ہیں. اگر آپ جرمنی, سویڈن یا ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو زبان نئے سرے سے سیکھنی پڑے, تو آپ کو شاید 10 سال پیچھے چلے جائیں گے. اور اگر آپ ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں کی زبان آپ پہلے سے جانتے ہیں, تو آپ ایک آسانی سے اس سفر کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ یہی کریں کہ آپ انگلش لینگویج, انگلش اسپیکنگ, میرا یہ ریکوائرمنٹ تھی, ان میں کینیڈا, یو کے اور آسٹریلیا آتے تھے. تو کینیڈا بہت دور تھا, میرے بھائی پہلے سے وہاں پہ رہ رہے تھے, وہاں فلائٹ آنے جانے کی بڑی لمبی تھی, ایک ویدر وہاں پہ بڑا, ایک سنو وغیرہ ہوتی ہے کافی زیادہ. تو میں نیچرلی آئی ڈیڈنٹ کم فرام دا ایریا ویئر وی ہیو گرو اپ ان سنو اور ماؤنٹینس, تو شاید کلائمیٹائز کرنا مشکل ہو. آسٹریلیا بھی دور ہے, میرے خیال میں شاید اتنی کمیونٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو یو کے ایک ایسا ملک تھا جو گھر سے بھی نزدیک تھا, جو انگلش اسپیکنگ بھی تھا, اور جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. تو جو ایک آپ کو ایک نیچرلی ہیلپ کرتی ہے, کیونکہ دنیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لینگویج جو ہے وہ سب سے بڑا کنیکشن ہے. کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ ملانے کے لیے اگر آپ سیم زبان یوز کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ گھل مل سکتے ہیں, آپ کام لے سکتے ہیں, اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یو کے کا انتخاب کیا. صحیح. عام طور پہ مسائل کس طرح کے آتے ہیں؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے کریئر کی سلیکشن کس طرح کرنی ہے, تو ایمبیسی کے حوالے سے, ویزا کے حوالے سے عام طور پہ ایسے کون سے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی بچے کو یا کسی بھی اپلائر کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ان میں اصل میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلے تو یہ, آپ نے جو کورس سلیکٹ کر کے ایڈمیشن لیا تو آئلٹس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یو کے جو کرنٹ ویزا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیئر 4 ویزا. اگر آپ یو کے جانا چاہتے ہیں آپ کو ٹیئر 4 ویزا اپلائی کرنا پڑے گا ایز اے اسٹوڈنٹ. اس کے پوائنٹ بیس سسٹم ہے جس کے 40 پوائنٹس آپ کو اچیو کرنے ہوتے ہیں. 30 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے آتے ہیں کہ ایڈمیشن کے. ٹھیک ہے, آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ ٹیئر 4 اسپانسر ہونی چاہیے یو کے میں, اور وہ اگر کوئی یونیورسٹی ٹیئر 4 اسپانسر ہے تو سمجھ لیں کہ وہ جینون یونیورسٹی ہے, آپ کی فیس لے کے کہیں نہیں بھاگے گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ وہ 10 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کی فنڈنگ کے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کا بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کی جو فنڈنگ ہے آپ کے پاس ایکسپینسز ہونے چاہیے 1 سال کے کم از کم. آپ جو یونیورسٹی سلیکٹ کر رہے ہیں, جو شہر دیکھ رہے ہیں, جو کورس دیکھ رہے ہیں, اگر اس یونیورسٹی کی جو فیس ہے, اس کورس کی جو فیس ہے پلس 1 سال کا جو لیونگ کاسٹ ہے, اتنی اسٹیٹمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں 28 دن تک ہونی چاہیے. صحیح. آپ کے اکاؤنٹ میں ہو وہ اماؤنٹ, یا آپ کے پیرنٹ یا گارڈین کے اکاؤنٹ میں ہو, ڈیفینیٹلی, تو آپ کا کام جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے. کامران بھائی, ایسا کون سا طریقہ کار ہے یا وہ کون سی میتھڈولوجی ہے, وہ کون سی سکلز ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ جب آپ یو کے جائیں یا آسٹریلیا جائیں, کسی اور ملک میں جائیں, کیونکہ آپ یو کے کنسلٹنسی دیتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے آپ کو اور جابس نہ کرنی پڑیں؟ اصل میں آپ کو جو مین چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل ڈیولپمنٹ ہے, خاص طور پہ پہلے تو یہ ہے کہ
یو کے جا کے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ صرف 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بائی لا 20 گھنٹے پر ویک. 20 گھنٹے پر ویک. ایک ہفتے میں 20 گھنٹے. تو وہ ڈگری کوئی بھی ہو, ڈگری کوئی بھی ہو, کوئی بھی یونیورسٹی ہو, ڈگری کوئی بھی ہو, یونیورسٹی کوئی بھی ہو, آپ 20 گھنٹے کر سکتے ہیں. تو 20 گھنٹے شاید آپ بہت ہائی اسکلڈ جاب کرنا, وہ شاید ڈیمانڈ 40 آورس ہوگی, وہ شاید آپ نہ کر سکیں. تو پھر آپ اس میں ایک پارٹ ٹائم لو اسکلڈ جاب ہی کریں گے, تھوڑی بہت لیبر جاب ہوگی, لیکن وہ بھی آپ کو ایک بڑا ہیلپ کرے گی سیکھنے میں, کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, اور آپ کی ایک اچھی انکم جنریٹ کر دیتی ہے. آج جو یو کے کی جو نیشنل منیمم ویج ہے وہ 8 پاؤنڈ 21 پینس ہے. صحیح. جو تقریباً 1 گھنٹے کی. ٹھیک ہے, اگر 20 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں تو ایک ہفتے میں آپ 164 پاؤنڈ کما سکتے ہیں, جو تقریباً 32,000 روپے بنتے ہیں ایک ویک میں. ٹھیک ہے. اور عام خرچہ کتنا ہوتا ہے, لیونگ کاسٹ کتنی ہوتی ہے؟ لیونگ کاسٹ جو ہے وہ ہر شہر کی الگ ہے. 164 ایک ویک میں اگر آپ کماتے ہیں تو شاید آپ کو کوئی 50-60 پاؤنڈ میں کمرہ مل سکتا ہے ایک ویک میں, اور آپ کی کوئی 35-40-50 پاؤنڈ میکسیمم جو ہے وہ باقی کے اخراجات ہوں گے. تو اس کے بعد باقی جو پیسے بچتے ہیں وہ آپ بچا سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا لیونگ سٹائل رہنا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو اگر آپ خود ہی اس چیز کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کی اکاموڈیشن دیکھ رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہے. بالکل صحیح. سر, زینکس گروپ کے بارے میں بتائیے, جو آپ کی کمپنی بھی ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے, مقاصد کیا ہیں, اور کس طرح یہ کام کرتی ہے طالب علم کے لیے؟ اصل میں زینکس گروپ جو ہے ایک مشن اور ایک کاز کے لیے بنائی گئی ہے, اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام ڈیزائن کیا جس میں اگر اسٹوڈنٹس جوائن کرتے ہیں اس پروگرام میں تو انہیں نہ صرف پاکستان سے یو کے جانے کے لیے جو مسائل درپیش ہیں ان کو حل کیا جائے گا, جیسا کہ یونیورسٹی سلیکٹ کرنا, وہاں پہ ایڈمیشن لینا, ویزا اپلائی کرنا, انٹرویو کی تیاری کرنا, اور اس کے بعد یو کے چلے جانا. اور یو کے جانے کے بعد جو انہیں مسائل پیش آتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ وہاں پہ جا کے اکاموڈیشن چاہیے, آپ کو پارٹ ٹائم جاب چاہیے, آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, آپ کو ڈگری ختم کرنے کے بعد پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملتا ہے, اس کے لیے ہیلپ کریں گے. پھر پوسٹ اسٹڈی ورک ویزے کے دوران آپ پروفیشنل جاب کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. کچھ اپنی جو ہماری کمپنیز ہیں, گروپ آف کمپنیز میں, ان میں انٹرنشپ کے مواقع پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور سی وی میکنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ریکروٹمنٹ سلوشن ہے ان کے ذریعے ہم بہت ساری کمپنیز کو ریچ کر کے آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پروفیشنل کیریئر کی طرف جائیں, نہ کہ آپ ایک آڈ جابس کی طرف اپنے کیریئر کو بنائیں. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کل کو یو کے جا کے جو گلوبل کمپنیز ہیں ان کے ہیڈز, ڈائریکٹر, سی ای اوز بنے, انٹرپرنورز بنے, کہ جس سے ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں کسی بڑی کمپنی کے سی ای او لگتے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ اپنے, اگر کوئی لوگ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں اور وہ آپ کے فرینڈز فیملی ہوتے ہیں, تو کیا آپ ان لوگوں کو oblige کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. تو اسی طرح اگر آپ ملک سے باہر ہیں, آپ بڑی کمپنیز کے ڈائریکٹر, سی ای اوز بنتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں آپ اپنے ملک کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ ڈیفینیٹلی. تو ایسے بہت ساری اگزامپلز ہیں, جیسے ہمارے نیبر کنٹری سے بھی ہیں, جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای او بنتے ہیں, تو وہ ملک کو بہت زیادہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں, جس کا شاید ہمیں لا علمی بھی ہو, لیکن وہ انکانشیسلی بہت سارا فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی سر, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. میں امید کرتا ہوں کہ وہ طلباء جو کسی بھی بیرون ملک جا کے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں, خاص طور پہ یو کے میں, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.